بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سال 2026 میں ڈیروں اسامیاں مشتہر کی ہیں، جن میں سے کانسٹیبل اور اے ایس آئی ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلہ میں سابقہ پیپرز اور بار بار آنے والے سوالات کے لیکچرز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ ان پیپر سے ضرور مستفید ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو اپر ڈویژن کلرک یعنی UDC کے سابقہ پیپرز پوری وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ آنے والے امتحان میں آپ بھرپور تیاری کر سکیں اور سوالات کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پیپرز کی جانب۔ کویسچن نمبر 1 از نیشنل فلیگ آف پاکستان واز ڈیزائنڈ بائی۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے بنایا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے جی پاکستان کا قومی پرچم پاکستان کے معروف رہنما سید امیر الدین قدوائی نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ پرچم 11 اگست 1947 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے منظور کیا، جو بعد میں پاکستان کا قومی پرچم بنا۔ یہاں پر ایک مختصر سی تفصیل بتاتے ہیں کہ قومی پرچم کا مقصد کیا ہے، اس میں سے اکثر سوالات آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے قومی پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، سفید پٹی اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ چاند اور ستارہ ترقی اور روشنی کی علامت ہیں۔ The question number 2 is وارسک ڈیم is constructed on which river؟ وارسک ڈیم کس دریا پر بنایا گیا ہے؟ یہاں ایک بات آپ کو بتانی ضروری ہے کہ سابقہ پیپرز میں ہمیشہ پاکستان کے دریاؤں، جھیلوں وغیرہ پر سوالات آئے ہیں، تو یہاں پر آپ کو درست جواب کے ساتھ ساتھ آپ کو مختصر بریف کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، وارسک ڈیم دریائے کابل پر بنا ہے، جس کی تعمیر کا آغاز 1955 میں ہوا اور تکمیل 1960 میں ہوئی۔ اس منصوبے میں کینیڈا نے مالی اور تکنیکی مدد فراہم کی۔ اس ڈیم کی مدد سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور آبپاشی کے لیے پانی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کے ابتدائی اہم آبی منصوبوں میں شمار ہوتا ہے اور آج بھی بجلی کی پیداوار میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس سوال کے ساتھ جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ پاکستان کے دریاؤں کے متعلق ہے۔ پاکستان کے کل 24 مشہور دریا ہیں، جن میں سے پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں۔ پنجاب میں بہنے والے دریاؤں میں ستلج، چناب، جہلم، راوی اور بیاس ہیں۔ اگر ہم ان کی لینتھ پر بات کریں تو ستلج کی لمبائی 1450 کلومیٹر، چناب کی 960 کلومیٹر، جہلم 725 کلومیٹر، راوی 720 کلومیٹر اور بیاس 250 کلومیٹر لمبا دریا ہے۔ پنجاب کے بعد اگر ہم سندھ کے دریاؤں کی بات کریں تو سندھ میں 4 مشہور دریا بہتے ہیں، انڈس ریور یعنی دریائے سندھ، ملی، لیاری اور ہب۔ بلوچستان میں 7 دریا پائے جاتے ہیں، جن میں ذوب، ناری، بولان، پشین، لورا، ہب اور پرالی، ہنگول اور 10 دریا ہیں۔ یعنی اگر ہم مختصر آپ کو بتائیں تو پاکستان کے کل 24 دریاؤں میں پنجاب میں 5، سندھ میں 4، بلوچستان میں 7 اور KPK میں 8 دریا ہیں۔ کویسچن نمبر 3 is to insert a hyperlink shortcut is used، یعنی ہائپر لنک داخل کرنے کے لیے کون سی شارٹ کٹ استعمال کی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے Ctrl+K شارٹ کٹ کی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 4 is the first prime minister of Pakistan was، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ تو درست جواب ہے جی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ لیاقت علی خان کا مختصر تعارف ہم کرا دیتے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے لیاقت علی خان برصغیر کے ممتاز مسلم رہنما اور آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رکن تھے۔ وہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی تھے اور تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے اور ابتدائی ریاستی نظام کو مستحکم کرنے میں اہم خدمات انجام دیں۔ اگر سماجی لحاظ سے ذکر کیا جائے تو وہ ایک مہذب، تعلیم یافتہ اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے عوامی فلاح، تعلیم اور معاشی انصاف کے فروغ کے لیے کام کیا اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کی کوشش کی۔ اگر خاندانی لحاظ سے بات کی جائے تو لیاقت علی خان ایک معزز اور خوشحال نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش کرنال برطانوی ہند میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان بھی ایک نمایاں سماجی اور سیاسی شخصیت تھی، جنہوں نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ کویسچن نمبر 5 is most important and most repeated question۔ Headquarter of Interpol is located in۔ انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر لیون فرانس میں واقع ہے۔ تو انٹرپول سے متعلق لازماً سوال آتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ کرتے چلتے ہیں کہ انٹرپول کا قیام 7 ستمبر 1923 کو ویانا میں ہوا۔ اس وقت اس کا ہیڈ کوارٹر لیون فرانس میں ہے اور اس کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ احمد نصر ہیں۔ جو ہے انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن ہے، جس کے 190 سے زائد ممبر ہیں۔ تو اب
ہم انٹرپول کے اہمیت اور مقاصد بیان کر دیں تو یہ تنظیم عالمی سطح پر جرائم جیسے دہشت گردی، منشیات، سمگلنگ اور انسانی سمگلنگ کے خلاف معلومات کے تبادلے کو یقینی بناتی ہے۔ انٹرپول کا بنیادی ہدف بین الاقوامی امن و امان قائم رکھنا اور مجرموں کو گرفتار کر کے رکن ممالک کی مدد کرنا ہے۔ اس کے رکن ممالک کی تعداد 190 یا اس سے زائد ہے۔ The next question is most repeated and very important. India constructed the Kishan Ganga Dam on which river? بھارت نے کس دریا پر کشن گنگا ڈیم تعمیر کیا ہے؟ کشن گنگا ڈیم بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں دریائے نیلم، جسے بھارت میں کشن گنگا کہا جاتا ہے، پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے جس کا مقصد صرف بجلی پیدا کرنا نہیں بلکہ پاکستان کے حصے کا پانی بھی روکنا ہے۔ اس منصوبے کی کیپیسٹی جو ہے 330 میگا واٹ ہے اور اس کی ہائٹ 37 میٹر ہے۔ حاضرین کرام، کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کے خلاف پاکستان کا موقف کیا ہے یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ معاہدہ سنتاس کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے دریا کے بہاؤ میں تبدیلی آتی ہے جو پاکستان کے زیر استعمال پانی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس ڈیم کے باعث پاکستان کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کارکردگی اور بجلی کی پیداوار متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ پاکستان نے اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا اور عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کیا، جس نے کچھ شرائط کے ساتھ بھارت کو منصوبہ جاری رکھنے کی اجازت دی، تاہم پاکستان کے پانی کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا۔ یہ معاملہ پاکستان کے لیے آبی وسائل کے تحفظ اور علاقائی پانی کے تنازعات میں ایک اہم سفارتی اور قانونی مسئلہ ہے۔ Question number 7 is what is the default file extension for all Word document؟ تو اس کا درست جواب ہے جی، تمام ورڈ ایپلیکیشن کے لیے ڈیفالٹ فائل ایکسٹینشن .docx ہے، یہ یاد رکھیے گا .docx۔ اگلا سوال انتہائی اہم ہے جو تقریباً ہر امتحان میں بار بار گھما پھرا کے آتا رہا ہے۔ تو سوال ہے K2 کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو لسٹ میں A ہے گوڈون آسٹن، براڈ پیک، C روشن پیک، D سیاہ کنگری۔ تو درست جواب ہے جی K2 کو گوڈون آسٹن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ سوال یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے گھما پھرا کے کہ گوڈون آسٹن کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ گوڈون آسٹن کو اس لیے جانا جاتا ہے کہ گوڈون آسٹن جو ایک سرویر تھا، اس نے 1856 میں اس K2 پہاڑ کی پیمائش کی، تو اس لحاظ سے اسے گوڈون آسٹن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ K2 فار کرا K2 کے متعلق یہ بھی بتاتے چلیں کہ K2 پہاڑ جو ہے یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ پہلے نمبر پر ماؤنٹ ایورسٹ جو نیپال میں آتی ہے، اس کے بعد K2 پہاڑ ہے جو دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے، جس کی اونچائی 8611 میٹرز ہے۔ نیکسٹ کویسچن از جناح آف پاکستان ریٹن بائی ریٹن بائی اسٹینلی وولپرٹ۔ یہ کتاب 1984 میں شائع ہوئی۔ دس یونیک اینڈ انسائٹ فل بایوگرافی ایکسپلورز دا فیسینیٹنگ پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ نیکسٹ کویسچن از دا اینٹونیم آف لیوش۔ تو اگر ہم دیکھیں تو لیوش کا مطلب ہوتا ہے فراغ، تو اگر ہم اس کی لسٹ میں دیکھیں تو ایفیشینٹ، تو ڈیفیشینٹ کا مطلب کمی آ گئی اور سکینٹی کا مطلب بہت کم ہو گیا، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن سی بوتھ اے اینڈ بی، یعنی ڈیفیشینٹ اور سکینٹی۔ Next question is bit is the most famous basic unit in computing which stand for bit computing میں سب سے مشہور بنیادی اکائی ہے جس کا مطلب ہے بائنری ڈیجٹ جسے ہم بٹ کہتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس کی بنیادی اکائی ہے جو صرف دو ممکنہ حالتوں یعنی 0 اور 1 پر مشتمل ہوتی ہے۔ یعنی آپ امتحان میں یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ اس کی ممکنہ حالتیں کون سی ہیں، تو آپ یہ یاد رکھنا 0 اور 1 ہوتی ہیں۔ یہ نظام بائنری سسٹم پر مبنی ہے جو ڈیجیٹل کمپیوٹنگ اور ڈیٹا پروسیسنگ کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی بائنری ڈیجٹ کو معلومات کی نمائندگی، ذخیرہ، ترسیل کے لیے سب سے سادہ اور مؤثر اکائی سمجھا جاتا ہے۔ The next question is very important and most repeated question. The question is when Pakistan signed the Baghdad Pact, later called Senato. پاکستان نے معاہدہ بغداد جو بعد میں سینیٹو کہلایا پر کب دستخط کیے؟ تو اس کا درست جواب ہے جی 23 ستمبر 1955 کو۔ معاہدہ بغداد ایک دفاعی معاہدہ تھا جو 1955 میں سرد جنگ کے دوران خطے میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پاکستان نے اس معاہدے میں شمولیت اختیار کی
تاکہ مغربی طاقتوں کے ساتھ دفاعی تعاون مضبوط کیا جا سکے اور اپنی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس اتحاد میں ترکی، ایران، عراق، برطانیہ شامل تھے۔ بعد میں یہ معاہدہ سینیٹو یعنی سینٹرل ٹیریٹری آرگنائزیشن کہلایا، تاہم سیاسی اختلافات اور خطے کی تبدیلیوں کے باعث یہ اتحاد 1979 میں تحلیل ہو گیا۔ اگلا سوال انتہائی اہم ہے اور موسٹ ریپیٹڈ بھی ہے۔ The question is which keyboard shortcut italic selected text یعنی کون سا کی بورڈ شارٹ کٹ اٹالک متن کو منتخب کرتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے Ctrl+I۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کمپیوٹر پر شارٹ کٹ کی کا یوز کریں اور انہیں یاد بھی کریں۔ اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سے کیا سوال کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن از وٹ واز دا ریئل نیم آف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو درست جواب ہے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر۔ حضرت ابو ہریرہ اسلام کے مشہور صحابی تھے، کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں احادیث محفوظ کی جو آج اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن سے تھا اور وہ سادگی، تقوی، علم، حدیث کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ سوال انتہائی اہم ہے جو تقریباً مقابلہ کے ہر امتحان میں بار بار آتا ہے۔ تو کوشچن از تربیلا ڈیم کمپلیٹڈ ان وچ ایئر؟ تربیلا ڈیم کی تکمیل 1976 میں ہوئی۔ اب جو امتحان لینے والا ہوتا ہے وہ اس سوال کو گھما پھرا کے تربیلا ڈیم کے متعلق مختلف سوالات کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلوں کہ تربیلا ڈیم پاکستان کے سب سے بڑے آب و پان بجلی منصوبوں میں سے ایک ہے جو دریائے سندھ پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1968 میں ہوا اور یہ منصوبہ 1976 میں مکمل ہوا، جس میں ورلڈ بینک سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے مالی و تکنیکی معاونت فراہم کی۔ تربیلا ڈیم کا بنیادی مقصد آبپاشی کے لیے پانی ذخیرہ کرنا ہے اور بجلی پیدا کرنا ہے جو پاکستان کی توانائی اور زرعی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ تربیلا ڈیم کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے جی 1968 میں۔ تو تربیلا ڈیم کی اوپننگ کب ہوئی؟ تو 1976 میں۔ تو اس کے متعلق ایک اور بھی یاد رکھیں، اٹ از این ارتھ فیلڈ ڈیم along دا انڈس ریور ان صوابی خیبر پختونخوا پروونس، یعنی یہ ایک بڑا لارج ارتھ فیلڈ ڈیم ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی میں قائم کیا گیا ہے۔ تو اگر اس کی ڈیم کی اونچائی کے حوالے سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں تو یاد رکھنا تربیلا ڈیم از 485 فیٹ یعنی 485 فیٹ، اور اگر میٹرز میں آئے تو 148 میٹر ہائی ابو دا ریور بیڈ ہے، یعنی اس کی اونچائی 485 فیٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن واٹرلو ویئر نیپولین واز فائنلی سچویٹڈ، یعنی واٹرلو جہاں نیپولین کو شکست واقع ہے، تو اس کا درست جواب بیلجیم ہے۔ واٹرلو کی جنگ کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں تو واٹرلو کی جنگ 1815 میں لڑی گئی۔ وہ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں نیپولین بوناپارٹ کو اتحادی فوج کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں برطانیہ کے ڈیوک آف ویلنگٹن اور پروشیا کی فوج نے مشترکہ طور پر نیپولین کی فوج کو شکست دی۔ اس شکست کے بعد نیپولین کی حکمرانی ختم ہو گئی اور یورپ میں طاقت کا توازن دوبارہ اتحادی ممالک کے حق میں قائم ہو گیا۔ گوادر سے کاشغر موٹر وے کی لمبائی 3000 کلومیٹر ہے۔ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا چلیں۔ گوادر کاشغر موٹر وے ایک مجوزہ تجارتی و مواصلاتی راہداری ہے جو گوادر بندرگاہ کو کاشغر سے جوڑنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم حصہ ہے جس کا تجارت، توانائی اور علاقائی رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ اس موٹر وے پاکستان کو وسطی ایشیا اور چین تک براہ راست زمینی تجارتی رسائی حاصل ہونے کی توقع ہے جو اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ نیکسٹ کوشچن بولان، ناری، پشین، لورا، ملا، ہنگول، رکشن، ڈسٹ اینڈ زوب آر دا ریورز آف۔ تو یہ جتنے بھی لسٹ میں دریا ہیں یہ بلوچستان کے دریا ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ بلوچستان کے 7 بڑے دریا جن کے نام زوب، ناری، بولان، پشین، لورا، ہاب، پرالی، ہنگول اور دشت ہیں۔ اور دشت پر جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ دریائے دشت پر میرانی ڈیم تعمیر کیا گیا ہے۔
اگلا سوال بھی انتہائی اہم ہے، مسلم لیگ کی لندن برانچ کس مسلم رہنما نے قائم کی؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مسلم لیگ لندن برانچ سید امیر علی نے قائم۔ مسلم لیگ لندن دراصل بر صغیر کی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک بیرون ملک سرگرم شاخ تھی جو 20ویں صدی کے اوائل میں لندن میں قائم ہوئی۔ اس کا بنیادی مقصد برطانوی حکومت اور عالمی سطح پر مسلم رہنماؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ اور ان کے مطالبات کو کرنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم مسلم رہنماؤں کو بین الاقوامی سطح پر رابطے اور سیاسی لابنگ کا موقع فراہم کرتا تھا، جس نے بعد میں تحریک پاکستان کے نظریاتی فروغ میں بالواسطہ کردار ادا کیا۔ نیکسٹ کویسچن از واٹ از دا لٹرل میننگ آف نبی؟ نبی کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو درست جواب ہے دا لٹرل meaning of Nabi is a person who conveys the message of Allah۔ نبی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی مفہوم کے حوالے سے ماہرین لغت نے دو بنیادی پہلو بیان کیے ہیں، یعنی پہلا خبر دینے والا، یہ لفظ نبا سے نکلا ہے جس کے معنی اہم اور بڑی خبر کے ہیں، اس لحاظ سے نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بدو تک پہنچائے۔ دوسرا بلند مرتبہ، بعض ماہرین کے مطابق یہ نبوت سے نکلا ہے جس کے معنی بلندی اور رفعت کے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ تمام انسانوں میں سب سے بلند ہوتا ہے، اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں نبی اس برگزیدہ ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی دے کر مبعوث فرمایا گیا ہو۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انبیاء یعنی نبیوں کی تعداد 1,24,000 کے کم و بیش ہے، جن میں 4 رسول ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ نیکسٹ کویسچن از دا میرج بٹوین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک پلیس ان۔ تو اس کا درست جواب ہے جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 3 ہجری میں۔ نیکسٹ کویسچن از ویری امپارٹنٹ، دا کویسچن از ڈیورنگ دا ہولی مائگریشن ٹو مدینہ ہو ڈائیڈ آن پرافٹ پیس بی اپان ہم؟ تو اس کا درست جواب ہے ہجرت مدینہ کے دوران سراقہ بن سجیل جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کی۔ اس سے ایک اہم تاریخی اور دینی واقعہ جڑا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والے شخص کا اصل نام سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ ایک اہم معجزے کے طور پر درج ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں تو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب شروع کیا، کیونکہ قریش مکہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک اس بھاری انعام کے لالچ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا۔ سراقہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے۔ انہوں نے فال نکالی جو اس وقت ایک رواج تھا، تو جواب ناکامی میں نکلا، لیکن انعام کے لالچ میں وہ دوبارہ آگے بڑھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، یعنی جو ہی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے تو ان کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا۔ جب بھی وہ قریب پہنچتے ان کا گھوڑا ٹھوکر کھاتا یا اس کے پاؤں گھٹنوں تک سخت زمین میں دھنس جاتے۔ سراقہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہے، چنانچہ انہوں نے وہیں سے امان طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی جو تاریخ کا حصہ ہے، اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنو گے؟ سراقہ اس وقت حیران رہ گئے کیونکہ کسرا اس وقت دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا سربراہ تھا۔ بعد ازاں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں کسرا کے سونے کے کنگن بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلا کر وہ کنگن پہنائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو۔ سراقہ بن مالک فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے اور صحابیت کا بلند درجے پر فائز ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن از وچ پارٹی وون دا پروونشل الیکشن ان 1937؟ تو متحدہ ہندوستان میں 1937 کے انتخابات کانگریس جو ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی نے جیتے۔ نیکسٹ کویسچن از وچ کی از یوز فار ہیلپ ان پاور پوائنٹ؟ یہ امپارٹنٹ کویسچن ہے۔ تو
پاور پوائنٹ میں جو ہیلپ کے لیے کی استعمال ہوتی ہے اسے F1 کہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن مائی لیڈر از بایوگرافی وچ از ریٹن بائی. میرا لیڈر ایک سوانح عمری ہے جو ضیاء الدین احمد سلیری نے لکھی ہے. اس کتاب کا مختصر تعارف کرائیں تو میرا لیڈر سید ضیاء الدین احمد کی لکھی ہوئی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستند سوانح عمری ہے. اس میں مصنف نے بطور کارکن قائد اعظم کے کردار، سیاسی بصیرت اور تحریک پاکستان کی جدوجہد کو ذاتی مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا ہے. یہ کتاب قائد اعظم کی عوامی اور نجی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم تاریخی دستاویز کے طور پر گردانی جاتی ہے. نیکسٹ کویشچن برسل از نیئر دا لانگیٹیوڈ آف 222. What is the full form of ADP? ADP means Agriculture Development Bank of Pakistan.